اللہ جل مجدہ الکریم کی عنایت و عطا سے 105 آیتیں سورہ بقرہ کی ہم نے تلاوت کر لیں اور ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی ہم نے سنی پڑھی۔ آج آیت نمبر 106 سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 106 تلاوت کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا کلام کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ اللہ کا کلام کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا، اور ان کا یہ راسخ عقیدہ تھا کہ جو تورات اللہ نے کتاب نازل کی ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، اور ان کا یہ اعتراض آج تک موجود ہے۔ ان کے جتنے بھی بڑے عالم ہیں یا انہوں نے جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے جو علماء تیار کیے، وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھیج رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہو وہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اعتراض کرنے کی ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارا اور آپ کا علم ناقص ہے، ہم جو بات کہتے ہیں سوچ کے کہتے ہیں، ہم کچھ ذرائع سے وہ خبر لے کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمارا وہ خبر لینے کا جو سورس ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا تو سورس غلط نہیں ہے، اللہ کا علم کبھی ناقص نہیں ہے، اللہ کا علم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ کچھ آیات قرآن پاک کی منسوخ ہو گئیں؟ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ تورات منسوخ ہو گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ تم منسوخ والی باتیں جو کر رہے ہو یہ بڑی جھوٹی باتیں ہیں، یہ غلط باتیں۔ یہ انہوں نے اس وقت اعتراض اٹھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، اور اب بھی وہ اعتراض موجود ہے۔ اب بھی یہودی ویسے ہی اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلمے تو تبدیل نہیں ہوتے، تم نے تورات کو بدل دیا، تورات کی جگہ پہ یہ کتاب لے کے آ گئے، یہ کتاب جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے، اس کے اندر رد و بدل ہے۔ مطلب وہ اس طرح کے کئی ایک اعتراضات ہیں جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کو بالخصوص نوجوان نسل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان چونکہ وہ قرآن پاک سے نابلد ہیں، قرآن پاک کے قریب تو آتے نہیں ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا، اور پھر وہ ان کی باتوں میں آتے بھی ہیں۔ جس طرح ہمارے یہ ایک وہ بنا ہے، ایک گروپ ہے میرا جسم میری مرضی والی ایک تنظیم ہے، تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح والی جو آیت جو نکاح والی جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کو لے کر وہ نعوذ باللہ ایسے توہین آمیز کلمات رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ادا کرتی ہیں، وہ خواتین کہ روح کانپ اٹھتی ہے مسلمان کی۔ ایسے ہی یہودی جو ہیں یہ وار کرتے ہیں، اپنا وار چلاتے ہیں ذہنوں پہ، نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منسوخ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی۔ اور ویسے اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ کامل علم تھا، حضور علیہ السلام نے ان کو اور بھی بہت زیادہ دلائل دیے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے، ہم اس کو کیسے جواب دیں گے؟ چونکہ عموماً جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، قرآن پاک سے اتنی ان کی واقفیت نہیں ہوتی۔ اگر انہیں کوئی یہ سوال پوچھ لے کہ اللہ کے کلمے تو تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا علم تو ناقص نہیں ہے، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن پاک کی 500 یا 26 یا 5 آیتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں؟ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ تورات جو ہے وہ اللہ کا کلام بھی ہے لیکن منسوخ ہو گیا؟ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ انجیل اللہ کا کلام بھی ہے لیکن قرآن پاک نے اس کو منسوخ کر دیا؟ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ زبور اللہ کا کلام بھی ہے لیکن قرآن پاک نے اس کو منسوخ کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نے کسی علم کو، کسی کتاب کو منسوخ نہیں کیا۔ ان کا یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ جس طرح یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو منسوخ نہیں کیا گیا، اسی طرح آپ ان سے پھر پوچھیں، اگر کوئی آپ سے بحث کرتا ہے تو آپ اسے کہیں
کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہارا یہ اعتراض ہے کہ تورات جو ہے اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، تو پھر بتاؤ کہ تورات نے زبور کو منسوخ کیوں کیا؟ تورات نے سابقہ جو الہامی کتب تھیں ان کو منسوخ کیوں کیا؟ اگر دین کے اندر جو مسائل ہیں ان کو منسوخ نہیں کیا گیا تو پھر بتاؤ کہ جو سابقہ کتابیں ہیں، سابقہ جو نبی ہیں، ان نبیوں پر ایمان لانا، ان نبیوں کی شریعت کو ماننا پھر باقی کیوں نہ ٹھہرا؟ ان نبیوں کو ماننا تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، جو پیغام لے کر آئے وہ سچا پیغام تھا، لیکن ان نبیوں کی، ان رسولوں کی شریعتوں پر اب تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، ان کی شریعتوں پر اب تو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور آیا، یعنی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو پچھلی ساری کتابیں جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا گیا، پچھلے سارے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا سوائے چند ایک کے۔ تو ان سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی جس کو تم تورات کہتے ہو، اگر وہ تورات پچھلے احکامات کو منسوخ کرے تو تم کہتے ہو یہ سچا کلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں، اسی امت پہ ہم نے رہنا ہے، اسی نبی پہ ہم نے رہنا ہے، تم اپنی کتاب کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو، اور نبی آخر الزمان جن کے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان آئے گا، اللہ اس کو وہ آخری صحیفہ بھی عطا فرمائے گا جس صحیفے کو مہیمن کہیں گے، یعنی وہ تورات، انجیل، زبور اور تمام کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والا صحیفہ ہوگا، اور اس کا نام کتاب مکنون ہوگا، اور اس کو قرآن مجید بھی کہیں گے۔ تو تم نے جب وہ پڑھ رکھا ہے تو پھر کیا تمہاری کتاب باقی کتابوں کو منسوخ کرے تو تم کہتے ہو یہ کتاب سچی؟ اور قرآن پاک اگر تورات کے بعض مسائل کو منسوخ کرے، اور قرآن پاک اگر تورات کے مسائل کی تنسیخ کا حکم جاری کرے تو تم کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ نے تورات کے ذریعے پچھلی کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا، اسی طرح اللہ نے قرآن کے ذریعے تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیۃ، جو آیتیں ہم نے منسوخ کی ہیں، او ننسها یا ہم نے بھلا دی ہیں، نأتی بخیر منها ہم اس کے بدلے میں اس سے بہتر لے کر آئے ہیں، او مثلها یا اسی کی مثل لے کر آئے ہیں، یعنی جن احکامات کی تنسیخ کی گئی، جن احکامات کو ختم کیا گیا، اللہ فرماتا ہے اس کی جگہ پہ ہم خیر لے کر آئے ہیں، بہتر لے کر آئے ہیں، او مثلها یا اسی کی مثل لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوئے، اللہ کریم جل جلالہ نے اس سے یا تو بہتر دیا ہے یا اسی کی مثل دیا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جو بزرگوں نے دی میں وہ سمجھا دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، اگر کوئی انگلش کا سپیکر آ جائے، انگلش میں سپیچ کرے وہ سمجھ جاتے ہیں، ہندی میں بولے ہندی سمجھ لیتے ہیں، سندھی میں بولے سندھی سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی مجمع ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلش بولنے والا انگلش تو بول رہا ہے لیکن جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے۔ پی ایچ ڈی اسکالر کو اگر آپ کچی جماعت پڑھانے کے لیے لگا دیں کہ جناب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے فلاں سبجیکٹ کے اندر، آپ نے کچی جماعت کو پڑھانا ہے، اب پی ایچ ڈی والا بندہ اپنے علم کے مطابق انہیں نہیں سمجھائے گا بلکہ ان کے ذہنوں کے مطابق ان سے بات کرے گا۔ ایسے ہی اللہ کریم فرما رہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، فرمایا یہ نہ کہو کہ اللہ کے کلمے تبدیل ہو گئے، اللہ کے کلمے ناقص ہو گئے، نہ اللہ کا کلمہ کوئی ناقص ہوا ہے، نہ اللہ کا کلمہ کوئی تبدیل ہوا ہے، ناتی بخیر منہا او مثلہا، فرمایا اللہ کریم نے اس کلمے سے، اس جملے سے، اس حکم سے بہتر حکم صادر فرمایا ہے یا اس کی مثل ہی حکم صادر فرمایا ہے، بس سمجھانے میں ذرا انداز تبدیل کیا ہے۔ معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے اس کا۔ تو یہودیوں کو یہ بات سمجھا دی گئی، اور اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے؟
کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ انہیں پھر تنبیہ کی گئی، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اور اگلی آیت دیکھیے، علم تعلم، اب پھر انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، دھمکایا جا رہا ہے ان کو۔ اگر پیار سے نہیں مانے تو پھر اللہ کریم جل جلالہ دوسری طرح سے سمجھا رہا ہے ان کو۔ اللہ فرماتا ہے علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کیا تم نہیں جانتے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے؟ تمہیں نہیں خبر جس کی زمین پہ تم رہ رہے ہو یہ کس کی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم جس کے آسمان کے سائبان میں تم رہ رہے ہو کس کا ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، جس کی زمین پہ تم رہ رہے ہو اس زمین کا مالک وہی ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، اور جس آسمان کے صاحبان میں رہ رہے ہو اس کا مالک بھی وہی ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جس کا تم انکار کرتے ہو اس کا مالک بھی وہی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ بات بھی جان لو کہ انہیں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ شاید ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے، قرآن پاک کا انکار کر دیں گے، اور پھر ہم یہ ساتھ سمجھیں گے کہ اللہ ہمیں نبھائے رکھے گا، ہم اللہ کے چہیتے رہیں گے، اللہ ہم سے محبت کرتا رہے گا۔ فرمایا یہ تمہاری بھول ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ جس رب کی باتوں کو تم ہوا میں اڑا رہے ہو، جس رب کی باتوں کا انکار کر رہے ہو وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے، اس کے سوا کوئی تمہیں نہیں برداشت کرے گا۔ اب یہاں کل شام جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا قرآن پاک کی آیت نمبر 106 اور 107 کا سورہ بقرہ کی، تو میرے ذہن میں یہ بات ساتھ ساتھ آ رہی تھی کہ کل 11 اگست والا جمعہ ہے، پھر آگے 14 اگست منڈے کو ہے، تو کوئی قرآن پاک کی آیت سے ایسی بات بھی مل جائے، کوئی ایسا استدلال مل جائے کہ میں احباب کو سمجھا سکوں کہ پاکستان جو مارز وجود میں آیا وہ بھی اللہ کریم جل جلالہ کی عطا ہے، اور اللہ نے یہ کیسے عطا کیا، ہوا کچھ یوں۔ انہی 2 آیات میں پھر مجھے اللہ کریم نے میرا سینہ جو ہے اس کو کشادہ کیا، اور اللہ کریم نے میری فہم میں انہی 2 آیات کی روشنی میں پاکستان کا جو بننے کا مقصد ہے اللہ کریم نے انہی 2 آیات کی روشنی میں میرے ذہن کے اندر وہ ڈالا۔ جس طرح یہودیوں کا یہ نظریہ تھا نا کہ تورات اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمات ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہندو برہمن جو ہیں ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ مسلمان ہندوستان سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، یہ کہاں جائیں گے، ان کو ہمارے زیر تحت رہنا ہی پڑے گا، ان کو جیسے ہم رکھیں گے یہ ویسے رہیں گے، ان کے کیا مجال ہے۔ یہ بڑے متعصب تھے ہندو، تو ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں پہ اپنی چھاپ ڈالی ہوئی تھی، مسلمانوں کو ویسے اچھوت سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ وطن یہی ہے بس، یہ اب کہاں جائیں گے، انہیں اور کون سا وطن میسر آئے گا۔ جس طرح وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ساتھ ساتھ کی مسلمانوں کو تسلی عطا فرما رہا ہے، ما ننسخ من آیت، فرمایا جو چیز اللہ ننسخ، اس کا ایک مطلب تحویل بھی ہے، تبدیل کرنا، بدلنا، اس کا ایک یہ معنی بھی ہے، منسوخ کا یہ معنی بھی ہے بدلنا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ بدل دینا۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ ہم نے یہ پچھلے سال 3 رمضان شریف میں 3 رمضان شریف والی جو محفل ہے وہ پروگرام منسوخ کیا ہم نے، ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اس کو ہم تبدیل کریں گے ولادت سیدہ کائنات والے دن میں،
کہ وہ پروگرام ہوگا سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت والے دن، یعنی ہم نے ایک چیز کو منسوخ تو کیا لیکن ساتھ اس کو تبدیل کر دیا۔ تو منسوخ کا ایک معنی ہے تبدیل کرنا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جس طرح وہ بڑی اڑیل قوم تھی، بڑے متکبر لوگ تھے یہودی، ایسے ہی ہندو مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ ان آیات میں، چونکہ یہ تو میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد تک ہر چیز کا علم موجود ہے، اور یہاں اللہ کریم جل جلالہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، اور ہندوؤں کو جواب بھی اللہ کریم نے یہ دے دیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی جو چیز اللہ کریم نے منسوخ کر دی، تبدیل کر دی اپنی آیتوں میں سے، او ننسہا یا اللہ نے بھلا دی، اللہ کریم اس سے بہتر عطا فرمائے گا یا اسی کی مثل عطا فرمائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں ان سے بہتر ملک عطا فرما دیا یا اسی کی مثل عطا فرما دیا، یہ بھی اللہ کریم جل جلالہ کا ہم پہ کرم ہے۔ یہ آیتیں تحویل قبلہ کے ضمن میں بھی آتی ہیں، جب خانہ کعبہ کی تحویل ہوئی، قبلہ کی تحویل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، وہ بھی اس کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر شامل ہے چیز۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ہر دور کے باطل کو، ہر دور کے کفر کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے۔ فرمایا شاید وہ ہر دور کے جو ظالم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ اب ایسا ہی رہے گا، ظلم کا نظام چلتا ہی رہے گا، لیکن اللہ کریم جل جلالہ فرماتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جب چاہے وہ کسی ملک سے دوسرے ملک کو جدا کر دے، کسی قبلے کو مسلمانوں کا قبلہ رہنے دے اور کسی کو یہودیوں کا قبلہ رہنے دے، وہ جب چاہے جو چاہے وہ حکم تبدیل فرما سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ مسلم ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے۔ فرمایا جان لو کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے یہ بادشاہت عطا فرما دے۔ تو گویا یہ آیات پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر بھی ایک طرح سے استدلال پیش کر رہی ہیں کہ اللہ کریم نے جو ہم سے لیا ہے اب ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم ادھر ہی ٹھیک تھے، ہم ہندوستان میں ہی ٹھیک تھے، پارٹیشن کیوں کی گئی، ہم وہیں پہ ٹھیک تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، اللہ کریم نے جو تم سے تبدیل کیا ہے نا، جو منسوخ کیا ہے یا تمہیں جو بھلا دیا ہے، ناتی بخیر منہا او مثلہا، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر عطا فرمایا یا اس جیسا ہی عطا فرمایا ہے۔ اگر تم توجہ تو کرو، وہاں تم مسلمان تو تھے ہندوستان میں، لیکن تم اپنی آزادانہ عبادات نہیں کر سکتے تھے، تم مسلمان تو تھے وہاں پہ لیکن قربانی گائے کی آزادانہ طور پہ نہیں کر سکتے تھے، مسلمان تو تھے لیکن تمہارے رسوم و رواج جو ہیں وہ 75% سے زیادہ ہندوؤں والے ہو چکے تھے، سکھوں والے ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ناتی بخیر منہا او مثلہا، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ نہ سوچو کہ بڑا ملک چھوڑ کے چھوٹے ملک میں آ گئے۔ اللہ کریم جل جلالہ تسلی دے رہا ہے، فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر عطا کیا ہے، اگر تمہیں بہتر نظر نہیں آتا تو پھر کم از کم یہ گمان رکھو کہ اللہ نے اس کی مثل تمہیں ضرور عطا کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے تسلی دے دی، فرمایا لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے اس وقت کے یہودیوں کو یوں بھی سمجھایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا تم جو میرے محبوب کو آنکھیں دکھاتے ہو نا کہ تم مدینے میں پہلے موجود تھے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تم یہ آنکھیں دکھانا چھوڑ دو، یہ چالیں چلنا چھوڑ دو، کیونکہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے کر گئے تو مدینہ کے چودھری کا نام تھا، چکر چودھری کا نام تھا، یثرب کے عبداللہ ابن ابی، منافقین کا جو بعد میں سردار بنا۔ اچھا تو وہ اب وہاں پہ لوگوں پہ اپنی چودراہٹ جگاتا تھا، اس کی چودراہٹ چلتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ یہودی سارے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔
اب جب اس نے دیکھا کہ میرے سارے قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اس نے کہا میری تو چودراہٹ نہیں بچے گی۔ اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کلمہ پڑھ لی۔ اس نے کہا اوپر سے پڑھنا ہے، کون سا دل سے کلمہ پڑھنا ہے۔ اب وہ منافق بنا، لیکن چالیں کیا چلتا تھا، مکے والوں کو رپورٹیں دیتا تھا وہ حضور علیہ السلام کے خلاف، اور یہودیوں کے کئی قبیلوں کو جا کے وہ زجر و توبیخ کرتا، ان کو ابھارتا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب دوبارہ لو، یہ کہاں سے آ گیا، اس سے دوبارہ مدینہ چھینو۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے تنبیہ فرما رہا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کے مالک کا نام اللہ ہے۔ تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار ہو سکتا ہے۔ کوئی مدد نہیں تمہیں پہنچائے گا اگر اللہ تمہیں سہارا نہ دے۔